اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ بہرحال 4 دن پہلے ایک لڑکی گجرات میں خودکشی کری ہے، اور وہ یقینی طور پر مسلمانوں میں اس وقت موضوع بحث بنا ہوا مسئلہ ہے۔ دراصل یہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، اور حرام موت سمجھیے کہ نہیں مرنا چاہیے۔ سخت وعید اور سخت سمجھیے کہ اس پر بڑی سخت سمجھیے کہ کارروائی روز محشر ہوگی۔ اب وہ بڑے خوبصورت انداز میں وہ لڑکی نے کہا میں اللہ سے مل رہی ہوں، میں بندوں سے نہیں ملوں گی، یہاں یہ اس قسم کی باتیں تھیں۔ بہرحال شوہر اور بیوی کے جھگڑے کا مسئلہ تھا، اور ایک سمجھیے کہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی میں نے ابھی سنی ہے، جو لڑکی کی والدہ اور لڑکی کے باپ کی اور لڑکی کی تھی کہ تو خودکشی مت کر، اور قرآن کا بھی واسطہ انہوں نے دیا۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واسطہ انہوں نے دیا، جو لڑکی کا نام تھا کہ تیرا نام اتنا بڑا ہے۔ دراصل بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیے، اپنی اولاد کو اگر دین کی تربیت دی جائے، دینی سمجھیے کہ تربیت سے اولاد کو آراستہ کیا جائے، تو ایسے واقعات نہیں ہوتے۔ اسلام میں صبر سب سے اہم سمجھیے کہ مسئلہ ہے، اور اللہ رب العزت نے تکلیف میں جب تم رنجیدہ ہو جاؤ، تمہارا دل پھٹ جائے، تمہیں سمجھیے کہ بڑا غم کہ پہاڑ تم پر ٹوٹ جائیں، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے قلب کا جو اطمینان ہے، تمہارے قلب کو ٹھنڈک پہنچیں گی اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی یاد سے۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے، اور یہ کہ سمجھے انسان بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، اس کو صدمے میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ سے شکایت کرنے لگ جاتا ہے، وہ بندوں سے شکایت کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ کو میں ملا کیا، اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو ہم ہی ملے کیا۔ یہ ساری جو باتیں ہیں، یہ سمجھیے کہ کفریہ باتیں ہیں۔ اللہ تو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ سمجھیے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ آپ کے ہر عمل کو، ہر سانس کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ اللہ سے لو لگائیں، کوئی تکلیف ہو تو اللہ سے سمجھیے کہ صاحب اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ سب سے اہم چیز، مدد کرنے والا اگر کسی کے پاس قدرت ہے تو وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ دینی تعلیم نہیں ہونے کا سمجھیے کہ نتیجہ ہے۔ اپنی اولاد کو دین سے آراستہ کریں۔ اب دوسرا جو عمل ہے، جہاں تک کہ شوہروں کی بات ہے، جہاں تک کہ سمجھے میاں بیوی کے جھگڑوں کی بات ہے، جہاں تک کہ جہیز کی بات ہے، یہ باتیں تو مستقل ہوتے رہتی ہیں کہ بھائی جہیز یاد رکھیے، جہیز کا مانگنا بعض علماء نے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کھانے کی دعوت میں کھانا مانگنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے، اور بعض سمجھے علماء نے اس کو سمجھے کہ غلط کہا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ حرام ہے۔ آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کھانا کھا سکتے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہیں ہم کو کھانا کھلایا جائے، ہم کو سمجھے زبردستی آپ کھانا مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی سمجھے حرام قرار دیا ہے بعض علماء نے۔ تو آج کل کھانے کی دعوتوں کا رواج ہے، شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، پھر جہیز تو سمجھے دھڑلے سے دیا جاتا ہے، ماں باپ ڈر کر جہیز دیتے ہیں کہ بھئی ہم کو کچھ نہیں چاہیے کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سمجھیے آپ پلنگ بھی لیتے ہیں، بستر بھی لیتے ہیں، سمجھیے کہ گھر کے استعمال کے سارے سامان بھی لیتے ہیں، اور کچھ نہیں چاہیے کہتے ہیں، زیور بھی لیتے ہیں لڑکی سے، کچھ نہیں چاہیے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد سمجھیے کہ لڑکی کپڑے بھی لے کر آنا ہے آپ کو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، موٹر سائیکل لیتے ہیں، فلاں لیتے ہیں، کچھ نہیں چاہیے، تو کچھ نہیں چاہیے مگر پھر ماں باپ سب کچھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو طریقہ بنا ہے، خدارہ امت میں بیداری کی ضرورت ہے، نوجوان حالات کو بدلنے کے لیے اٹھیں۔ تحریک مسلم شبان اصلاح معاشرہ پر مستقل جد و جہد کرتی آئی ہے، اور شادیوں کے مسئلے پر تو ہم نے بڑا کام کیا ہے،
اور اس کے بہتر نتائج بھی نکلے ہیں۔ آج بہت سارے نکاح سادگی سے مسجد میں ہو رہے ہیں اور مسجد سے ہی لڑکی کی وداعی ہو رہی ہے، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ مسجد میں نکاح ہو اور لڑکی اپنے گھر سے ودا ہو جائے۔ کوئی سمجھے بڑی تقریب کی ضرورت نہیں، ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے، اور ولیمے میں بھی کوئی بڑا خرچہ لے کر بڑا شان و شوکت کا مظاہرہ، شادی شان و شوکت کے مظاہرے کی چیز نہیں ہے۔ آپ کا عمل، آپ کا تقویٰ، آپ کا ایجوکیشن، آپ کا کیریکٹر، آپ کا بزنس، آپ کا دنیاوی اسٹیٹس، وہ سمجھیے کہ سب دنیا کو بتاتا ہے۔ آپ کی شادی اسٹیٹس بتانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ شادی تو دو خاندانوں کے ملن کا سمجھیے واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یقینی تکلیف دہ ہے، اور کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس سے ایک نئی تحریک سمجھیے کہ جنم لینی چاہیے۔ تو جو نوجوان ہیں، وہ نوجوان جہیز کے خلاف کھڑے ہوں، وہ نوجوان یہ بڑی دعوتوں کے خلاف کھڑے ہوں، باجا گاجا آرکیسٹرا کے خلاف کھڑے ہوں، اور سمجھیے کہ ایک دینی ماحول اپنے محلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کیے۔ یاد رکھیے، دینی تربیت آل آف اے سڈن نہیں کی جا سکتی، ایک مستقل پروسیس ہے۔ بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کوئی کلاس میں بٹھا دینا ضروری نہیں ہے۔ ماں باپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بچوں کو ایک عمل کے تعلق سے ترغیب دیتے جائیں، اور پھر اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے مستقل سمجھیے ان کو بتلاتے رہیں۔ تو یہ ایک تربیت کا سسٹم ہے، اور تربیت تو آج ایسا عالم ہے کہ بھئی ٹی وی آن ہے، بچے چوطرف بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا چل رہا ہے، کوئی سمجھیے کہ ساتھ بھی کھانا نہیں کھا رہا ہے، فلاں ہے۔ بہرحال ماحول تو پورا سمجھیے کہ غیر دینی ہم نے اپنے گھروں کا بنا لیا ہے۔ تو دین کے لیے کچھ بیٹھ کر ایک کلاس ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بچوں کو دینی تربیت اور دینی باتیں بتلاتے رہیں، اور اللہ پر شاکر رہنے، اللہ کے فیصلوں کو ماننے اور صبر کرنے کی تلقین بچوں کے اندر پیدا کی جائے، تو سمجھیے کہ ایک ہجانی کیفیت، ایک ٹینشن والی، ایک اسٹریس والی کیفیت جو آج کے معاشرے میں ہے، وہ اسٹریس والی کیفیت نکلے گی جب اللہ پر یقین اور اللہ پر شاکر آپ رہیں گے۔ یہی سمجھیے کہ بہرحال اس واقعے سے پیام ہے، ہم اٹھ کھڑے ہوں ان سمجھیے کہ برائیوں کے خلاف، تو اللہ رب العزت سمجھیے کہ ہم کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے نہ صرف مشرف فرمائے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی ہم کو بہرور فرمائے گا۔ بہرحال اپنے گھروں میں دینی ماحول کو پیدا کیجیے، اور بچوں کی تربیت کیجیے تاکہ بچے حالات کا مقابلہ کر سکیں، اسٹریس میں نہ آئیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ اسٹریس کا مسئلہ ہے کہ آپ حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ اللہ پر اتنا توکل نہیں کرتے، اسباب پر توکل کرتے ہیں۔ بندہ مومن اسباب پر نہیں، اللہ پر توکل کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔